نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاتْلُ اور آپ پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس کی جو کہ آتینہ ہم نے دی اسے، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ پھر وہ نکل گیا، منہا اس سے، فاتبعہ پھر پیچھے لگایا اسے، الشیطان شیطان نے، فکانا تو وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے، ولو اور اگر، شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ ہم ضرور بلند کرتے اسے، بہا اس کے ذریعے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نفصل ہم بیان، تفصیل، مفصل، یرجعون رجوع، راجع اور رجعت پسندی، اتلو تلاوت قرآن وہی متلو، علیہم علیحدہ، علی الاعلان اور اعلانیہ طور پر، نبأ نبی، نبوت، انبیاء، فاتبعہ اتباع، تابع، متبع سنت، شئنا ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور مشیت۔ عربی کے ورڈ ہیں، آیات کے ان حصوں میں، آتینہ ہم نے دی، انسلخ وہ نکل گیا، غاوین گمراہوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اس آیت میں، آیت نمبر 175 میں، پڑھیے ان پر خبر اس کی جو کہ ہم نے دی اسے اپنی آیتیں۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اسے پڑھیے، اور جو خبر ان پر دی گئی یعنی قرآن پاک کے ذریعے اس سے نصیحت پکڑیں، اور پھر وہ نکل گیا۔ یعنی ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے، اصل میں ہم سب مسلمان مراد ہیں کہ وہ نکل گیا ان سے، یعنی ان باتوں سے نکل گیا، اس آیت کے احکامات، قرآن پاک کے احکامات سے نکل گیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایک شخص کا ذکر ہے، لیکن وہ کون ہے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن اصل میں ہمیں جو ہماری ناقص عقل میں سمجھ آتی ہے، ہم سب مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کی جگہ اور چیزیں پکڑ لیں، وہ قرآن کی جگہ اور چیزوں سے مدد لینے لگ گئے، گمراہیوں میں، جہالت میں ڈوب گئے، اور پیچھے لگایا اسے شیطان نے۔ اور کس نے پیچھے لگایا ان ساری باتوں کے؟ شیطان نے پیچھے لگایا اس کو، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ ظاہر ہے جب وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بلند کرتے اس کے ذریعے، یعنی اگر ہم چاہتے تو اسے اسی کے اعمال کے مطابق ہی بلند کر دیتے۔ اور کیسے کرتے؟ وَلَكِنَّهُ لیکن وہ اخلد جھک گیا، إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ اس نے پیروی کی، هَوَاهُ اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے کی مثال کی طرح ہے، ان اگر تحمل تو بوجھ لاد دے، علیہ اس پر، یلحث تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، او تترکہ یا تو چھوڑ دے اسے، یلحث تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، ذالک یہ مثل و مثال ہے، القوم اس قوم کی، الذی جنہوں نے، کذبوا سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فقصصی تو آپ سنا دیں، القصص بیان، لعلہم تاکہ وہ سب، یتفکرون غور و فکر کریں، ساء بری ہے، مثل و مثال، القوم قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے۔
سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکنہ لیکن، الا مرسل الیہ مکتوب الیہ الدائی الی الخیر، الارض ارض و سما قطع اراضی ارض مقدس، اتبع اتباع تابع متبع سنت، ہواہ ہوائے نفس، فمثل مثل مثالیں، امثلہ اور تمثیل، تحمل حمل حامل محمول حاملہ عورت، علیہ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، ترکہ 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 مال متروکہ اور ترک تعلق، کذبو کذبیانی کذب کاذب اور تکذیب، فقصص قصہ قصہ گوئی، قصص القرآن، یتفکرون فکر افکار تفکر مفکر پاکستان، ساء علماء سوء علماء سیئہ اور ظن سوء، انفسہم نفس نفسہ نفسی نفوس قدسیہ، یظلمون ظلم ظالم مظلوم اور مظالم کے لیے بولتے ہیں، یہدی ہدایت، ہادی برحق اور ہادی کائنات. عربک کے ورڈز دیکھیے، اخلدہ جھک گیا، قلبی کتا، یلحظ وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے. یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں. ابھی دیکھیں اس شخص کی مثال جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا، اس کی جگہ اس نے غیر اللہ کو اپنایا اور انہی سے مدد مانگی اور انہی پر چڑھاوے چڑھائے. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے انتہائی برے جانور سے دی ہے کہ لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، یعنی زمین کی آسائشیں، زمین کی مال و دولت، زمین کی ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت جو اسے زمین کی طرف سے ملتی ہے، تو اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. تو اس کی مثال کس سے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کتے کی مثال کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک، کہ بہت ہی نجس اور غلیظ جانور ہے جس کی مثال دی کہ اگر تو بوجھ لا دے اس پر تو وہ زبان نکال کر ہانپتا، یعنی اگر اس پر وہ جب بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی اس کے اوپر وہ اپنی زبان نکال کر سانس لے رہا ہوتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہوا کے اندر باہر کراس اور ایگزٹ کا ہے یہ صلاحیت نہیں دی، اور اگر اس میں یعنی اگر وہ کسی مشقت میں تو بھی وہ زبان نکال کر سانس لیتا ہے، اور اگر وہ ریلیکس بیٹھا ہوا ہے تو بھی زبان نکال کر سانس لیتا ہے. یعنی اگر مشقت میں ڈال دے تب بھی وہ ایسے لے گا، اور اگر اس کو ریلیکس کرے گا تب بھی وہ ایسے لے گا. یعنی اور وہ زمین کی طرف جھکا رہتا ہے، یعنی وہ زمین سے ہی اپنے کھانے کی چیزیں ڈھونڈتا ہے، سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، اور غلاظتوں میں سے، گندگی میں سے کھانا ڈھونڈتا ہے. اسی لیے اس کو ناپاک اور نجس کہا گیا ہے کہ وہ کوئی صحیح کھانا کھانے والوں میں نہیں شمار ہوتا، بلکہ گندی سے گندی اور غلیظ سے غلیظ چیزوں کو منہ مار کر وہ اس کو کھاتا ہے. اور اس شخص کی مثال اس سے دی گئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ کر قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا سر اٹھا کے چلتا ہے، وہ سر جھکا کے نہیں چلتا. اور یہ شخص جو ہے یہ اس کتے کی مثال کی طرح یہ سر جھکا کے چلتا ہے. آگے یا تو چھوڑ دے اسے، پھر یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی یہ جو کتے والی مثال دی گئی اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو آپ سنا دیں یہ بیان تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی آپ یہ جو ہم نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر تفصیل سے بیان کیا، یہ آپ انہیں سنا دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور اگلی آیت آخری آج کے سبق کی 177، بری ہے وہ قوم مثال کے لحاظ سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. یعنی اس سے بری اور قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایمان نہ لانا، اس کے اگینسٹ کام کرنا، اور اپنی جانوں پر تھے وہ ظلم کرتے. یعنی اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے یا کسی اور پر ظلم کیا ہے، تو یہ بالکل انتہائی غلط ہے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کریں جو قرآن کے احکامات کو ماننے والے ہیں، ان کو سننے والے ہیں، ان کو سمجھنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں. اور جو حال پچھلی قوموں کا ہوا وہ اپنا نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھیں اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں داخل کریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.